الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس گیدرنگ میں، ہماری اس مجلس میں، ہماری اس ملاقات میں بہت برکت ڈالے۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہو، بلندی کا بھی، اور ہماری زندگی میں تبدیلی کا بھی۔ ہم کوئی ایسی بات سیکھ کر اٹھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہم پہ رحم فرمائے اور ہم سے بہتر جائیں انشاءاللہ۔ یہاں پر آنے کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کے دین کو سیکھنا اور پھر اللہ ہی کی خاطر اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اس وقت جن آیات کی آپ نے تلاوت، یہ آیات سورۃ آل عمران سے ہیں۔ ہم نے آغاز کیا ہے آیت نمبر 133 سے۔ میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، تیز چلو، دوڑو۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سرعت، سرعت تیزی کے لیے آتا ہے۔ کس چیز کی طرف دوڑو؟ کیونکہ ہر انسان اپنی پسندیدہ چیز کی طرف دوڑتا ہے، جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، دیر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز مجھے نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت گزر جائے، موقع میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دنیا میں ہم سب اپنی اپنی پسند کی چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک اور چیز کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مغفرت، اور نمبر 2 جنت۔ اور جنت میں جانے کے لیے مغفرت چاہیے، کیونکہ اگر مغفرت یعنی اللہ تعالی سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہمیں نہ ملی تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جنت میں داخلہ کیوں ضروری ہے؟ کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں؟ کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ پیچھے آواز نہیں آ رہی؟ کس کو آواز نہیں آ رہی؟ اب ٹھیک ہے، اچھا شکریہ۔ اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کہے گا کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس سے پہلے بخشش چاہیے، اور پھر بخشش مانگنے کے لیے جلدی چاہیے۔ گناہ پر گناہ کرتے نہیں جانا چاہیے، بلکہ گناہ ہو جائے، انسان ہے، ہم کمزور ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے کوئی صحیح کام کرتے ہیں اور وہ ہوتا غلط ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو بخشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح خاموشی ہو سکتی ہے، ان کو کہیں کہ اگر بات کرنی تو چپکے سے کریں کیونکہ آوازیں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں کچھ۔ تو جب ہمیں بخشش اگر چاہیے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو ہی کوئی گناہ ہو، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہے؟ دیکھیے کہ جب ہمیں کچھ چاہیے نا تو پھر، ہاں بات ہو رہی تھی گناہ کی، کائنڈلی کوئی چپ کروا سکتا ہے ان کو؟ انہیں کہ بات نہیں کریں، اگر انہیں باتیں کرنی ہے تو ذرا باہر چلے جائیں۔
چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے؟ ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے، ایک تو علم کی وجہ سے کہ ہمیں ہمارے پاس جب علم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہم نے صحیح نہیں کیا۔ اچھا، بعض اوقات علم نہیں بھی ہوتا تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، تمہارا دل بتا دے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ اور دوسری اس کی پہچان کیا ہے کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی جو کام تم چھپ کے کرتے ہو، لوگوں سے ڈر کے چھپتے ہو، تو وہ بھی غلط ہے۔ یعنی جو انسان سچا ہوتا ہے، جو انسان صحیح کام کرتا ہے، تو اس میں اس کو خوف نہیں ہوتا، یا جس کام میں انسان کی نیت درست نہیں ہوتی، کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے یا اور ایسی کوئی ریزن ہوتی ہے، تو اس پر بھی انسان کو ایک خوف اور ایک پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہم سب انسان ہیں، اور جو بات میں کر رہی ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہیں۔ یعنی کبھی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور کبھی جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہم جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کے پریشر میں آ کے غلط کام کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس غلطی پر اصرار کرنا چاہیے، یا اس پر اڑ جانا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ گناہ ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں، اور کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کی جائے، کوئی اس کا بہانہ یا عذر ڈھونڈا جائے، کوئی لاجک دی جائے، یا پھر اس غلطی کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر معافی مانگ لی جائے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی چیز کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر بندوں کے حق میں کچھ کیا ہے تو پھر بندوں سے معافی مانگ لی جائے۔ کیونکہ جب ہم بندوں کے حق میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کو تکلیف دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ تمہیں معاف کریں گے تو میں معاف کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں ہیں، بندوں کے جو حق مار دیتے ہیں، وہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال گناہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹانے کی جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر انسان معافی نہیں مانگتا، اس سیاہ نقطے کو نہیں صاف کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھیلتے پھیلتے ایک اور گناہ آ گیا، اس نے اور کالا کر دیا، اور کالا کر دیا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو گناہ کا احساس بھی مٹ جاتا ہے، اور یہ ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور اس کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ایسا انسان تو پھر کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے کتنی ڈینجرس سچویشن ہے نا، کہ انسان خطرے میں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ہر گناہ انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کا باعث ہے، اس کو نقصان دینے والا ہے۔ کیونکہ اس بوجھ کے ساتھ جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو انتہائی شرمندگی ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے کسی بڑے نے آپ کو کام کہا ہو، ٹیچر ہی کو، مثلا اسکول میں، کالج میں آپ کی ٹیچر ہیں، انہوں نے آپ کو ہوم ورک دیا کہ کل یہ کام کر کے آنا ہے، اور آپ بس بھول گئے، آپ نے خیال ہی نہیں کیا، آپ کر کے ہی نہیں جاتے۔
اگلے دن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کام کیا تھا اور آپ نے نہیں کیا ہوتا تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اور خاص طور پر اس ٹیچر کے سامنے جس کو آپ بہت رسپیکٹ دیتے ہوں، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہوں، جس کو آپ ٹیچر مانتے ہوں، اس کے سامنے تو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے. اور اگر وہ پوچھ لے کہ کیوں نہیں کیا تھا تو جواب تو کوئی نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے سامنے انسان بہانہ کر لے، یہ وجہ تھی، وہ عذر تھا، وہ تھا. لیکن سوچئے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم وہ نہیں کر رہے، اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہوں، چاہے وہ دعوت دین سے متعلق ہوں، چاہے وہ خاندانوں کے حقوق سے متعلق ہوں، اپنے بچوں سے متعلق ہوں، شوہر سے متعلق ہوں، بہن بھائیوں سے متعلق ہوں، اگر وہ پورے نہیں کر رہے جو اللہ نے حکم دیا کہ کر کے آنا ہے، تو آپ سوچئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور اللہ کو ہم سب بڑا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہماری حقیقی پوزیشن بھی جانتا ہے کہ ہم کوئی کام کیوں نہیں کر رہے، صرف سستی کے مارے نہیں کر رہے، وہ دل نہیں چاہتا بس، یا کرنا ہی نہیں چاہتے، یا لوگوں سے ڈر کے نہیں کر رہے. تو آپ سوچئے کہ اس وقت پھر کیا حال ہوگا، کس طرح ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. کہ اللہ کے سامنے ہر شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نیک عمل اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے برے عمل ہوں گے. دائیں طرف بھی جہنم دہک رہی ہوگی، بائیں طرف بھی دہک رہی ہوگی، یعنی وہ ادھر ادھر دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی اس کو. وہ سین ایسا ہوگا. اور اس وقت کوئی دوسرا ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے گا تو جواب بھی نہیں ہوگا. اور ہم سب کا آخرت پر ایمان ہے نا، ہم سب مانتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اس دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو پھر اگر ملاقات کرنی تو تیاری نہیں کرنی، ایسے ہی اٹھ کے چلے جانا. دنیا میں اگر آپ کا کوئی انٹرویو ہو کسی اچھی جاب کے لیے جس میں آپ کو بہت سی ریز ملنے والی ہے اور آپ کو بہت ساری سہولتیں ملنے والی ہیں، تو کیا آپ اس انٹرویو کی تیاری کر کے جائیں گے یا ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے؟ اور کتنے دن پہلے سے تیاری کریں گے؟ اور آپ سارے کام چھوڑ کے اس تیاری میں لگ جائیں گے کہ ایک دفعہ یہ جاب ہو جائے، پھر باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے. بہت سے اور کام پینڈنگ کر دیں گے. بعض لوگ پھر کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی ٹائم جاتا ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تیاری کرنی ہے کیونکہ ایک اچھی جاب ملنے والی. اگر دنیا کے لیے ہمیں، دنیا کی جاب کے لیے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے، دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ساری قربانی کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے بھی کوئی تیاری کریں، اس انٹرویو کے لیے بھی؟ اور اگر ہم کسی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہی معافی مانگ لینی ہے. مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں، اعمال نامہ بند ہے اب، اور قیامت کے دن پہنچ کر تو کوئی واپسی ہی نہیں. تو اس لیے جو کرنا ہے ہم نے یہی کرنا ہے. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ بے اعتباری ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں. ہمیں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ میں نہ آپ، کہ ہم کل ضرور جئیں گے. کوئی کہہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آ جانی ہے. ہم بڑے لمبے لمبے پلان بناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، سال بعد یہ کریں گے، 5 سال بعد یہ کریں گے. کس کو پتا کہ کتنا جینا ہے ہم نے؟ ہمیں تو کل کا نہیں پتا، اگلی گھڑی کا نہیں پتا. اب تو آپ دیکھیے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس میں لوگوں نے وہ سارے سین ویڈیوز اکٹھی کر کے ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی کاؤنٹر پہ کھڑا ہے اور بات کر رہا ہے، اور ایک شخص پلیٹ صاف کر رہا ہے اور وہ گر گیا ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے تو گر گیا، کوئی خطبہ دے رہا ہے تو گر گیا، کوئی گانا گا رہا ہے تو گر گیا، کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے تو گر گیا.
کتنے سین ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو بہت وائرل ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے ہمیں توبہ، استغفار ڈیلے نہیں کرنی، معافی مانگنے کو ڈیلے نہیں کرنا. ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے ہو، تیز دوڑو معافی مانگنے کی طرف. اب یہ دوڑ فزیکل دوڑ نہیں ہے، یہ دوڑ کون سی دوڑ ہے؟ کام کرنے کی. جو کرنے کا کام ہے توبہ کرنے کا، اس کو دیر نہیں لگانی. ہمیں الحمدللہ آج آپ نے ابھی سید الاستغفار میں جب داخل ہو رہی ہوں تو آپ سب پڑھ رہے تھے الحمدللہ. بہت ہی دیکھ کے خوشی ہوئی اور مجلس میں ایک سکینت سی محسوس ہوئی کہ سب لوگ اپنے لیے استغفار کر رہے ہیں. کتنا اچھا سین ہو سکتا ہے نا. آپ لوگ تو پڑھ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے تھے، لیکن میں جب داخل ہوئی ہوں اور میں سن رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی تو آپ دیکھیے کچھ لوگ اتنی توجہ سے پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی دعا یاد کرے تو اس وقت بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. میں پیچھے سے گزر رہی تھی تو ایک بہن ایسا پڑھ رہی تھی، اس کو ایسے ٹھنڈا ہو گیا، اور پڑھانے والا ایک محنت کے ساتھ پڑھا رہا تھا آپ کو. یہ ایک کوشش ہے بخشش مانگنے کی. صبح اور شام کی اذکار میں یہ شامل کر لیں. اس کو سید الاستغفار کا کہا جاتا ہے، استغفار کا بھی سردار. یعنی استغفار کے جتنے بھی ورژن یا جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سب سے بہترین ہے یہ. آپ سب کو یہ کارڈ دیا گیا نا، کس کے پاس نہیں ہے؟ چلے 2-4 لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ لے لیجئے، آپ کے حصے میں ہے یہ. اور اس کارڈ کو اس طرح اس لیے چھپایا گیا تھوڑے سے پھول بوٹے بنا کے، تاکہ آپ گھر میں ایسی جگہ جا کے لگائیں کہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کے بچے بھی پڑھیں، سب پڑھیں. کیونکہ سارے الی مغفرتن کی عملی شکل ہے کہ اللہ سے روز معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو کتنا زبردست یہ دعا ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں. خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، کتنا کلوز تعلق محسوس ہوتا ہے نا. آپ ذرا چپ کے سرگوشی تو کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انت ربی. جیسے کوئی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے، آپ میری امی ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے جنم دیا. پیدا تو اللہ کرتا، جنم دیا. وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیری غلامی میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. ماں میں تیری بیٹی ہوں. آپ سوچئے کہ ماں کیا فیل کرے گی اگر کوئی بچہ اس کے پاس آ کے یہ کہے، کتنی خوش ہوگی. ہمارا رب بھی کتنا خوش ہوگا جب ہم اس کے ساتھ اسی طرح سرگوشیاں کریں، اللہ آپ میرے رب ہیں اور آپ ہی نے مجھے بنایا ہے اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی ہمت استطاعت کے مطابق قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا، وہ غلط کام جو میں نے کیا، گناہ جو میں نے کیا، اس سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، تیری مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، ان کو مانتا ہوں. اور شکر میں سب سے پہلے نعمتوں کا اقرار ہی ہوتا ہے، تو اس میں شکر بھی آ جاتا ہے. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. کتنے خوبصورت الفاظ، تو مجھے معاف کر دے. تیری مجھ پہ بے شمار نعمتیں ہیں اور میرے گناہ بھی بے شمار ہیں، میں تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہوں کو معاف بھی تو بس تو ہی کر سکتا ہے نا، تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. میرے جو گناہ ہیں، میری جو کوتاہیاں ہیں، میری غلطیاں، ان کو تو ہی ڈھانپ سکتا ہے. کیونکہ استغفار کا مطلب ہے گناہوں کو چھپا دینا، کیونکہ گناہ انسان کے لیے بدنامی کا باعث ہے. اللہ کے ہاں انسان کے لیے
یعنی کہ بدنامی کا ذریعہ ہے، شرمندگی کا ذریعہ ہے. تو جو شخص آپ شرمندہ ہو جاتا ہے نا اللہ کے آگے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، مجھے میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تو بس مجھے، تو کل قیامت کے دن کی وہ شرمندگی سے وہ بچ جائے گا. اور جو آج شرمندہ نہیں ہوتا نا وہ کل سخت شرمندہ ہوگا. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اس کو صبح اور شام پڑھے گا، اگر اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی سیدھا جنت میں جائے گا. اس کے کلمات بہت زبردست ہیں، تھوڑا شعور سے پڑھا کیجیے. تو آپ میں سے کسی ایک نے بھی کارڈ جا کے ایسے پھینک نہیں دینا، چاہے فریج پہ لگائیں، چاہے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ لگائیں، کہیں کہیں بھی جہاں آپ بھولیں نہ اس کو پڑھیں، اور پھر زبانی یاد کر لیں. اور صرف خود نہیں پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اور آپ کو پتہ نا کہ استغفار کے فائدے کتنے. سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. انہ کان غفار، کانا کا لفظ جب لگ جاتا ہے تو اس میں استمرار آ جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا، اور وہ معاف کرے گا. ایک ہوپ ہے اس میں، یعنی جب تک معاف کرتا رہے وہ آئندہ بھی معاف کرے گا. انہ کان غفارا. جب معافی مل جائے گی تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. اور بارشیں آسمان سے آنے والا رزق ہوتا ہے. آپ جتنا چاہے زمینی پانی لگا دیں پودوں کو، سبزیوں کو، پھلوں کو، وہ ٹیسٹ نہیں بنتا جب تک بارش نہیں ہوتی. وہ گرینری نہیں آتی. ویسی ایک بارش ہونے کی دیر ہے، وہی آپ کا لان، وہی سبزہ لش گرین ہو جاتا ہے. اور جب آپ روز خود پانی دیتے رہتے اس سے وہ رونق ہی نہیں بنتی. تو آسمان سے بارشیں برستی رہیں گی، مدرار یعنی اس میں تسلسل ہوگا، یعنی سال میں ایک آدھ بارش ہو گئی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے. یہ دو چیزیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہوں. استغفار سے یہ دو چیزیں بھی ملیں گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر تمہارے لیے پیچھے اس آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جو رب بارشیں برسائے، اولاد دے، مال دے، باغ دے، نہریں جاری کرے، تم اس کی اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا حق تھا اس کی قدر کرنے کا. تو استغفار معمولی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اور جب تم ایسا کرو دیکھو تمہیں کیا کچھ نہیں ملتا، تمہاری کون سی وش پوری نہیں ہوتی، کون سی نعمت تمہیں نہیں ملتی. کوئی عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ. رزق بھی ہے کیونکہ انہار اور باغات اور یہ سب رزق کی علامت ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہیں اور مال بھی ہے، کیش بھی ہے، سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے. اب زندگی مکمل ہو گئی، اب انجوائے کرو. تو دنیا میں بھی تمہیں خیر ملے گی، دنیا میں بھی تمہاری ضروریات پوری ہوں گی. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، قرآن میں اتنے حکم ہیں، یہ تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی. نہیں بھائی، آسانیاں ہو جاتی ہیں اگر یقین ہے، ایمان ہے اس پر. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ مغفرت کون کرے گا؟ من ربک، تمہارا رب کرے گا جس نے تمہیں پیدا کیا،
جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس کے پاس تم واپس جاؤ گے، جو تمہاری تربیت کرتا ہے، جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اسے کون دودھ پینا سکھاتا ہے؟ رب سکھاتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے کیسے سک کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بڑا ہوتا ہے، پھر کرال کرتا ہے، پھر سائڈ بدلتا ہے، تو مائیں حیران ہی ہوتی رہتی ہیں، اب یہ تو بہت پلٹنے لگ گیا، اب یہ تو آگے چلنے لگ گیا، اب تو کرال کرنے لگ گیا، اب تو دوڑنے لگ گیا. کون سکھاتا ہے؟ چلیں آپ کہتے ہیں میں نے چلنا سکھایا بچے کو انگلی پکڑ کے، مان لیا. کرال بھی آپ بھی ساتھ کرال کی تھی، آپ نے اس کی لیگز پکڑ کے کرال کروایا تھا. اللہ سکھاتا ہے. چلے انسان کے بچے کو تو پھر انسان سکھاتے ہیں، جانوروں کے بچوں کو کون سکھاتا ہے؟ پرندوں کے بچوں کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی سب کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے اس رب کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کی طرف دوڑو. اور پھر یہ بخشش مل گئی نا دنیا میں باغ مل گئے، تو اگلے باغوں کی بھی توقع رکھو. وجنات وجنتن، اور جنت ملے گی عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین برابر ہے. ایسی وسیع جگہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کئی ایک بندہ بتائیں جو پوری زمین کا مالک ہو، جس نے ساری زمین خرید لی ہو. لوگ ایک گاؤں نہیں خرید سکتے، پورا ایک شہر نہیں خرید سکتے. تو کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مالک بنا رہا ہے اس جنت کا کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. چلو زمین برابر تو ہو بھی گئی، آسمان بھی بیچ میں آ گئے. سبحان اللہ، اتنی وسیع جو نا. آپ دیکھیں جب آپ باہر نکل کے نا آج آسمان دیکھیے گا، آپ یوں دیکھیں گے نا، ایک طرف سے دیکھنا شروع کریں گے، سر گھماتے 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 دوسری طرف، اتنا بڑا آسمان. یہ انسانوں کے لیے اتنی بڑی جنت ہے. ہاں اللہ کے خزانوں میں کمی کچھ نہیں. اور اس زمانے میں تو سارے پلانٹس اور یہ جو یعنی کہ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں اور یہ ساری چیزوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا. اور سٹارز اور یہ جو بھی کائنات کے اندر ستارے سیارے تیر رہے ہیں. لیکن اب تو انسان کو پتہ چلا ہے کہ ہماری زمین تو بہت ہی چھوٹی ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے تو خود ہمارے ہی نظام شمسی کے اندر ہیں، سولر سسٹم میں. اور پھر یہ کہ جنت کے 100 درجے ہیں. نہ صرف یہ کہ وسعت کے بلکہ بلندیوں کے اعتبار سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیز ہے. اور وہ اٹرنل لائف ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ دوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور فرمایا کہ کس کو وہ ملے گی پھر؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جن کے اندر تقوی ہوگا، جن کے اندر ایک احساس ہوگا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. جو اپنے دل کے اندر جھانکتے رہتے ہیں، جو احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اس کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، انہی متقین کے لیے پھر اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کر دی گئی. جنت آلریڈی تیار ہو چکی، یعنی کہ جب لوگ پہنچیں گے وہاں تو پھر ان کے لیے جنت بنے گی. وہ جنت موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے، کوئی سپرفیشل باتیں نہیں ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی. اب تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف ان کی صفات آئی ہیں. یہاں کیا صفت آئی ہے؟ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. کس پہ؟ اپنے پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اور جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا، دینے والے ہیں، دینے والے.
زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی دیتے ہیں. اچھا، ہمارا عام طور پر کانسیپٹ کیا ہے؟ جو کرتے ہیں کیا؟ بچا کے رکھو، مت دینا. جب مائیں لنچ باکس دیتی ہیں نا بچوں کو، کیا کہتی ہیں؟ یہ خود کون مائیں ہیں جو یہ جانتی ہوں، یہ پڑھتی ہوں، اور پھر کہیں بچوں کو بیٹا اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اور کسی کا زبردستی نہیں کھا جانا. نہیں، جب ہم کلچر کلچرلی اتنے غلامی کا شکار ہیں کہ ہم اس کلچر سے باہر، ان رسموں سے باہر کچھ اور سوچتے بھی نہیں کہ قرآن فضول خرچی کرو. کیونکہ ہم لوگ یا خرچ کرتے ہی نہیں، اور یا پھر فضول چیزوں میں اڑا دیتے ہیں. اور ہم حاتم تائی تب بنتے ہیں جب ہم مہنگی سے مہنگی چیزیں بیکار میں، فضول میں خرید لیتے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے حالات کیسے بھی ہوں، وہ لوگوں کے اوپر، لوگوں کو دینے والے ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں، ہر موقع ان کی نظر کیا جا سکتا ہے، کس کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کون غریب فقیر ہو گیا ہے تو اب اس پہ خرچ کریں. اپنے ساتھیوں کو جگا بھی دی، آٹومیٹکلی ہونے لگیں گے. وہاں بیٹھ بیٹھ کے سن سن کے باتیں پھر میری سننی پڑ رہی. چند دن کی بات ہے، کوئی بات نہیں. پھر سرائی ودرا، صرف آسانی میں نہیں بلکہ تکلیف میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. اور اس خرچ کو خوشی سے کرنا چاہیے. عبادت میں جیسے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے. مجھے ایک دن ایک بچی نے میسج کیا، بڑا ہی مجھے اس پہ پیار آیا. کہنے لگی کہ میں نے اپنا تقریباً سارا زیور بیچ دیا ہے عمرے کر کر کے. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اکثر مائیں کیا کرتے، اور ملتان کا کلچر تو مجھے اچھی طرح پتا ہے، اندر سے پتا ہے. یہاں پر جب میں شروع میں آئی تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی. ادھر شادی ہوئی، 2-4 دن کپڑے پہنے، زیور پہنا، کوئی جہیز وغیرہ رکھا، پہلا بچہ پیدا ہوا، اور اگر وہ بیٹی پیدا ہو گئی تو جہیز کی کچھ چیزیں اٹھا کے، کوئی زیور وغیرہ رکھ دیا سنبھال کے، اس کے جہیز کا. یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے. یعنی بچی کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے جہیز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کس کو بیان ہے. اور پھر چھوڑ کرنی ہوتی ہے، چند سالوں کی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو آگے دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ چلتا ہے. اس لیے اکثر لوگوں کے پاس دادی کی دادی کا زیور بھی ہوتا ہے. کوئی بری بات نہیں، اچھا ہے، نشانی ہے آپ کے پاس. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنا سینت سینت کے رکھا، اس میں سے نکالا کتنا، زکوٰۃ کتنی دی. اور اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اگر زیور بچوں کے نام کر دیں اور زکوٰۃ نہ دیں تو کیا خیال ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیوں زکوٰۃ کیوں نہ دیں؟ جب بچوں کو زیور دے رہے ہیں، ان کے نام رکھیں تو زکوٰۃ بھی نکالیں. یتیم بھی اگر آپ کی گود میں نا، اور اس کا بھی زیور، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکلے گی.
جس کے پاس بھی مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے جو ایک سرٹن اماؤنٹ کو پہنچتا ہے. تو اب اگر کوئی اس کو کیا ہو گیا، اب اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ينفقون فی السراء والضراء. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ہمارے پاس سیونگ ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں تو میں تو ہمیشہ کہتی گولڈ میں سے گولڈ نکال دو. نہیں وہ پھر کم ہو جائے گا، سیٹ ٹوٹ جائے گا، پھر ایسی چیزیں نہ خرید کے رکھو. تو بہرحال زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، کئی لوگ حج نہیں کرتے، زیور ہے ان کے پاس، مال ہے، حج کا سوچتے ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا جو اوور آل کلچر ہے نا وہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھنے کا. ہمارے مال کی سرکولیشن نہیں ہوتی سوسائٹی میں. جب مال خرچ کیا جاتا ہے صحیح کاموں پر تو وہ پلٹ پلٹ کے واپس پھر آپ کے پاس آتا ہے. وما انفقتم من نفقۃ فہو یخلفہ. جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا، وہ تمہیں واپس ملے گا. دینے والے کو اللہ اور دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی راہ میں دے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ لوٹائے کئی گنا زیادہ کر کے. دنیا میں بھی دیتا ہے، آگے بھی دے گا. تو اس لیے خوف نہیں رکھنا چاہیے صدقہ کرتے ہوئے. علم، وقر، سکلز، اچھی بات، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھا ہم کلمہ طیبہ کب بولتے ہیں؟ جب ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے. جب موڈ اچھا نہیں تو وہ بھی صدقہ گیا، وہ بھی نہیں دیتے کسی. اسمائل جب کریں گے جب کوئی ہمیں دیکھ کے اسمائل کرے گا، پہلے وہ کرے پھر ہم کریں. اور بعض اوقات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو سامنے دیکھے جاتے ہیں تو کہتے شاید اس کو کیونکہ لوگ کرتے ہیں نا ایسی گھٹیا حرکتیں. ہم کریں گے تابعدار بن جائیں گے، مطلب نہیں پوچھیں گے بھی نہیں. ہمیں یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنے، مطلب کے لیے نہیں. مطلب سارے پورے ہو جائیں گے. جب آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں لوٹ گئے. جب حضرت ام سلمہ نے پوچھا تھا نا کہ کسی یعنی جنت اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہوئے، ایک فوت ہو گیا، دوسری شادی کی، ان کو دنیا میں بھی ملے گا، آگے بھی ملے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء. جب بیمار بھی ہو نا، تکلیف میں بھی ہوں، درد کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھا ہی فیل کریں گے. آج گھر جا کے کریں نا اسمائل سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خاص طور، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ اسمائل نا باہر والوں کے لیے، اچھا اخلاق کسی اور کے لیے. سب سے زیادہ ہمارے اپنے گھر والے اس کے حقدار ہیں. ان کے ساتھ کرنا ہے، وہاں سے آغاز کرنا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سخاوت گھر سے شروع ہوتی ہے. باہر والوں کے ساتھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے کوئی دوست ہی نہیں بنے گا آپ کا. تو گھر والے تو بےچارے پھنسے ہوئے ہیں نا آپ کے ساتھ، چاہے آپ ان سے اچھا کریں برا کریں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا. بچے بےچارے آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں. آپ شوہر کی بھی مجبوری ہے، اور اسی طرح اور بھی رشتوں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوجہ اللہ، بس اللہ کی خاطر اپنی جنت کمانے کے لیے ہر حال میں دینے والے بنے، جو آپ کے پاس ہے، جس کی آپ کو استطاعت ہے. دوسری صفت جنت میں جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ. غصہ پی جانے والے ہیں، کیونکہ جنت میں غصے کا کوئی کام نہیں.
وہاں جانے کے لیے نا یہاں سے پریکٹس کرنی پڑے گی، غصہ چھوڑنا پڑے گا، یعنی غصے کا اظہار ہے، غصہ تو نہیں چھٹتا، آتا ہی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا، اور ناروا نہیں کرنا، اور بے جا نہیں کرنا. بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ. اچھا بعض اوقات خرچ کرنا آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے سخی دل ہوتے ہیں، جو کماتے ہیں کہتے ہیں اچھا بیوی کو دے دیتے ہیں، جاؤ بھلی مانے جہاں کرنا ہے خرچ کرو، دے ڈونٹ بادر. وہ پوچھتے بھی نہیں پلٹ کے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں بیویوں پر کہ سب انہی کے ہاتھ سے دلواتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بیوی کا بھی چھین کے لے جاتے ہیں بہانے بہانے سے. زیور جو شادی پہ دیا وہ بھی لے لیا، جو میکے نے دیا وہ بھی لے لیا. یہ ظلم ہے، یہ غصب ہے، اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا. بہانے بہانے سے سب اس سے لوٹ لیا. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ بعد میں بھی تحفے دیتے رہتے ہیں، تو ہمت توفیق ہوتی ہے، بنوا بنوا کے دیتے رہتے ہیں، اور بیوی صاحبہ آگے صدقہ کرتی رہتی ہیں. تو یہ جینے کے ڈھنگ ہے نا، لائف سٹائل اس کو کہتے ہیں. آپ کا کیا لائف سٹائل ہے؟ دینے والا لائف سٹائل ہے یا روکنے والا؟ پھر کچھ لوگ دے سکتے ہیں لیکن ساتھ غصہ بڑا ہوتا ہے ان کا. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے شوہر ویسے انہوں نے کبھی کوئی تنگی نہیں تھی لیکن غصے کے بڑے تیز ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی نا. آپ ادھر سے نیکی کر رہے ہیں، ادھر سے غصہ کر کے سارا صاف کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ میں ایک خوبی ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں وہی کافی ہے آپ کے لیے، آپ کو ایک اور خوبی بھی اپنانی ہے. ایک کرنے کا کام، ایک نہ کرنے کا کام. کرنے کا کام یہ ہے کہ دینے والے بنو، اور نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ غصہ نہیں کرنا. صدقہ کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، اور یہ بھی ایک صدقہ ہے. والکاظمین الغیظ. اندر کنٹرول کر لینا ہے، پی جانا ہے. اندر ہی ابال اٹھا، وہیں دبا دیا، اس وقت وہاں سے ہٹ گیا، جواب پھر دیا. کیونکہ غصہ تیز ہوتا ہے اس وقت جب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر برابری کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. ایک نے کچھ کہا، اس نے 2 سنائی، اس نے 4 سنائی، 8 سنائی، پھر ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. پھر چلنے لگتے ہیں، طلاقیں ہونے لگتے ہیں. بنا وہ ہمارے اندر بھی آگ بھر دیتا ہے. تیسری چیز والعافین عن الناس. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غصہ کنٹرول کر جاتے ہیں لیکن دل میں رکھ بیٹھتے ہیں، اندر سے نہیں نکال پاتے، بھولتے ہی نہیں ہیں، معافی نہیں کرتے، اور کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ سنا بھی جاتے ہیں. یہ کیا کنٹرول ہوا پھر آپ کا؟ غصہ کنٹرول کرنے کا مطلب ہے فار لائف کنٹرول کیا ہے، یہ نہیں کہ اس وقت تو سچویشن میں کنٹرول کر لیا اور 2 دن کے بعد پھر نکال لیا. یہ ایسی چیز ہے کہ بس اس کو، کیونکہ آپ دیکھیں جو چیز پی جاتی ہے پھر وہ باہر تو نہیں نکالی جاتی نا، وہ تو پھر کسی اور ہی رستے سے باہر نکلتی. تو اس لیے معاف بھی کرنا ہے لوگوں. جاؤ بھائی معاف کیا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی. اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں تو معاف کر دے، آگے نہیں کریں گے، آگے اس سے پوچھیں گے. اور اگر ہم سے پوچھ لیا کہ پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم بڑے پاک باز ہیں کہ ہم سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی کسی کے ساتھ بھی کبھی؟ بہت نیک ہیں ہم. اگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اوروں سے بھی ہو سکتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے تو پھر ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور معاف کرنا کیا ہے؟ مٹا دینا. عفو کہتے ہیں مٹانے کو. اپنے دل سے نکالیں ایسے خیالات، ایسی میموریز. ڈیلیٹ 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 ڈیلیٹ. جنک ہوتا ہے نا، جنک میل کو کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا. ایمپٹی ہارٹ کو بھی آپ نے بری خیالات، بری یادوں، بری چیزوں سے ایمپٹی کر دینا. وہ ایک کوئر سا بھی ہے جو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یاد ماضی ہے عذاب. ہاں
ہاں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یعنی ایسا حافظہ کہ جس میں بری باتیں بھری ہوں، یا اللہ وہ مجھ سے ہٹا دے، دور کر دے. میں میں نے لوگوں کو معاف کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے. آپ کا کیا جائے گا معاف کر کے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کو؟ آپ کو تو جنت ملنے والی ہے اس معافی کی وجہ سے. تو جنت کی خاطر تو بندہ ہر چیز ہی قربان کر سکتا ہے، ساری قربان کر سکتا ہے، سارے سارے گلے شکوے ختم کر سکتا ہے، کیونکہ میں تو اس کے سودا کر رہی ہوں جنت کا، اس لیے معاف کر رہی ہوں. اور جب معاف کرتے پھر مڑ کے منہ پہ زبان دوبارہ نہیں لاتے اس بات کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نے معاف کیا، اور 2 دن کے بعد اس کی کہانی پھر کرنے لگ جاتے ہیں اس سے. اور کہیں نہ کہیں کوئی ٹونٹ طنز اشارہ یہ ہوا تھا، ہنسی مذاق میں بعض اوقات، بس معاف کیا تو مٹا دیا، اب نہیں کرنا اس کو مینشن. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ان کی وجہ سے آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. دیکھیں، میں انسانی سطح پہ لا کے بات اس لیے کرتی ہوں کہ ذرا سمجھ جلدی آ جائے، فیلنگ بھی آ جائے ساتھ. اگر آپ کو پتا چلے کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ اور وہ عام سا انسان ہوتا ہے ہمارے جیسا، اور ہم بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن کیا آپ کا اندر ہل نہیں جاتا جب آپ کو پتا چلے کہ اس کام سے اللہ محبت کرتا ہے، تو مجھے تو یہ کام ضروری کرنا ہے کیونکہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے. ہاں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کو معاف کر دے گا. اور کیا کون لوگ جن کے لیے جنت ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، اوپن سن یا بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی. غلطی ہوئی، کسی پہ زیادتی ہوئی، فوراً استغفار. یہ ہے جنت میں جانے والوں کی خوب. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرائیٹیریا نہیں رکھا کہ میں جنت میں ان لوگوں کو داخل کروں گا جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ کیا بتایا؟ ہوگی، کھلے عام بھی ہوگی، اگر کھلے ہوگی تو چھپے تو اور ہوتی ہے. تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا ہم سب ایسا کرتے ہیں؟ غلطی ہونے پر فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ لوگ تو معاف نہیں کرتے. اکثر آپ نے سنا ہوگا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ بات تو میں کبھی نہیں بھولوں گی. کیا چیزیں کٹھی کر رہے ہیں ہم اپنے اندر؟ یعنی کہ بری میموریز کو یاد رکھنے میں کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو باہر نکالیں نا، نکالیں، اس سارے کو صاف کریں. کیوں جنگ کٹھا کر کے رکھا ہوا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر اصرار بھی نہیں کرتے کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا تھا، ایسا ہی کروں گی، پھر کروں گی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا. علم کے ساتھ وہ کسی برے کام پہ نہیں ہوتے، آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں نا جو فاحشہ کی بات ہوئی ہے نا، فاحشہ ایسی برائی کو کہتے ہیں جو سب کے سامنے کی جائے یا اس کو نشر کیا جائے. اب دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، لوگ غلط کام کرتے ہیں اور اس کی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. کس کے لیے؟
یعنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ چلیں جو لوگ کوئی اچھے کام کرتے ہیں انہوں نے اگر کچھ ڈالا تو کسی کو دیکھ کے خیال آ جائے گا اچھا کریں. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس نافرمانی کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. حجاب اتارا ہے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے حجاب اتار دیا. اسلام چھوڑا سوشل میڈیا پہ ڈالیں وی آر نو مور مسلمس. اس سے بے شمار لوگ اور متاثر ہو گئے اور آپ نے برائی کی راہ کھول دی لوگوں کے لیے. اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہ جو مغفرت کی طرف دوڑ رہے تھے نا تو یہ کام کر کے ان کی دوڑ پوری ہوئی، ان کا مغفرت مل گئی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. وہ جنات، وہاں جنت کی بات ہے، یہاں جنات اور باغات، ایک نہیں کئی باغ ملیں گے ان کو. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، صرف باتیں کرنے والوں کا نہیں، اس کی پریکٹس کرنے والوں کو کتنا بہترین اجر ملے گا جو یہ کام کریں گے. آیات اور ان میں جو کام کہے گئے نا وہ گھر جا کے لکھ لیں اور ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں. 133 آن ورڈز ہیں آیتیں. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ایک طرف محسنین ہے، متقین ہے، اور دوسری طرف مکذبین کہ جو ان چیزوں کو جھٹلا دیں. تم سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوا، ان کا انجام کیا ہوا. تو انسان کو اپنا انجام سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوں گے وہ سوچیں گے نہیں مجھ سے تو میں نہیں معاف کر سکتی، میرا تو غصہ نہیں کنٹرول. جب آپ نے پہلے ہی سوچ لیا نہیں ہوگا تو پھر توفیق کہاں سے ملے گی؟ آپ نہیں ہوتا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب تو مجھ پہ رحم کر اور میرے لیے یہ کام آسان کر دے. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. وہ ہدن اور رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. وہ موعظۃ اور ایک نصیحت ہے، ایڈمونیشن ہے. للمتقین، متقین کے لیے، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو اس بیان سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسی باتوں کی یاد دہانی سے ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ پہلے سے اچھا. کیونکہ 5:15 اگر ختم نہ کرے نا تو 5:35 مغرب ہے تو آپ گھر نہیں پہنچ سکتے. پھر نماز بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. قیامت کے دن ہمیں جب ہمارے اعمال دکھائے جائیں تو یہ خوبصورت مجلس بھی دکھائی جائے، اور اس کے بعد ہم نے جو یہ اخلاق اپنائے اللہ تعالیٰ. ابھی یہ کتابیں ہیں یہاں، کوئی ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی، کوئی دعا ہوگی، پھر دعا مانگ کے آپ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا پڑھے.